بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ مالک دو جہاں آپ پر اور آپ کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرو۔ میں وہاں سے اٹھا، نماز ادا کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ارشاد فرمائیے کہ نماز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کم ہو یا پھر زیادہ، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ میں نے عرض کی، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا، ایمان میں کامل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، سب سے اچھے اخلاق والا۔ میں نے عرض کیا، اسلام میں کامل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ میں نے عرض کی، افضل ترین ہجرت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا، گناہوں کو ترک کر دینا سب سے افضل ترین ہجرت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ ارشاد فرمایا، 100 صحیفے اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت ہیش علیہ السلام پر اور 3 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہونے سے پہلے نازل کیے۔ اس کے علاوہ 4 آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ ارشاد فرمایا، وہ سب عبرت و نصیحت پر مشتمل تھے۔ اس میں تھا کہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا بادشاہ، ہم نے تمہیں دنیا اکٹھی کرنے نہیں بھیجا بلکہ تمہیں مظلوم کی حاجت روائی کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میں مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر ہو۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ عقل مند کو چاہیے کہ جب تک اس کی عقل مغلوب نہ ہو اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کرے کہ ایک گھڑی اپنے پروردگار سے مناجات کرے اور ایک گھڑی میں اپنا محاسبہ کرے، ایک گھڑی میں اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرے اور ایک گھڑی کھانے پینے کے لیے چھوڑ رکھے۔ عقل مند صرف 3 چیزوں کے لیے سفر کرتا ہے، آخرت بنانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے یا حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ ارشاد فرمایا، ان تمام میں عبرت کا بیان تھا۔ تعجب ہے اس پر جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے، تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے پھر بھی رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہے پھر بھی اسے قبول کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، اور تعجب ہے اس پر جس کو یقین ہے کہ کل اسے حساب دینا ہے پھر بھی نیک اعمال نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا، افضل نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں قیام طویل ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، روزے فرض ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا اجر کئی گنا ہے۔ میں نے عرض کیا، افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں گھوڑے کے پاؤں کٹ جائیں اور اس کا خون بہہ جائے۔ میں نے عرض کیا، افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، کم ہونے کی صورت میں بھی فقیر کی حاجت روائی کرنا۔ میں نے عرض کیا، قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ اے ابو ذر،
کرسی اور ساتویں آسمان کی حیثیت میدان میں پڑی انگوٹھی کی مانند ہے، اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسی ہے جیسے میدان کی فضیلت انگوٹھی پر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا کم و بیش 1,24,000۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے نبی کون ہیں؟ ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ نے انہیں دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی طرف کی روح پھونکی، پھر سب سے پہلے انہیں ٹھیک عالم نساں بنایا، پھر سب سے پہلے اللہ نے خود حضرت آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو، یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے تذکرے کا باعث ہے، اور زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ اس سے دل مردہ اور چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو، شیطان تم سے دور بھاگے گا اور نیکیوں میں مدد ملے گی۔ جہاد کو لازم پکڑو، یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دوسروں کی ان خامیوں میں اعتراض نہ کرو جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان کاموں پر غصہ نہ کرو جنہیں تم خود بھی کرتے ہو، اور کسی کی غیبت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم اس کے بارے میں ایسی بات کہو جسے اپنے لیے برا جانتے ہو، یا دوسروں کے ان کاموں پر غصہ نہ کرو جنہیں تم خود بھی کرتے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس میرے سینے پر مار کر فرمایا اے ابو ذر، کفایت شعاری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی تقوی اور پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جو اللہ نے آپ پر بھی نازل فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر پڑھو، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم جتنی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔